صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين المكرمين وأصحابه المتقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم عزاداران رسول اکرم اور ماتم داران امام حسن مجتبی، اس دردناک شب میں دو معصومین کا ذکر اختصار آئیے میں 4 مصروں سے شروع کرتا ہوں. مولانا بلال قاسمی صاحب آقا حسن مجتبی کی مدحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، شجاعت کا یہیں پر جوہر تقدیر رہتا ہے، اسی خیمے میں عزم شاہ خیبر گیر رہتا ہے. اور یہ 2 مصرے بطور خاص فضائل سے مصائب، اسی والے محمد کا شرف ہے. گرے جب تشت میں ٹکڑے تو یہ عقدہ کھلا سب پر، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا، کلیجے میں حسن کے لشکر شبیر رہتا ہے. نعرہ صلوات. صفائی دینا آج کے زمانے میں خود شرمندہ ہونے کے برابر ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ذاکرین جو کیا کروں، اپنے ہی دوست ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، نہ بتاؤں تو کس سے کہوں، جو اجرت پر پڑھتے ہیں، بغیر ٹائم لمیٹیشن کے پڑھتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پامال مضامین، ان کو آپ 10 دن پہلے بولتے ہیں. میری کوشش سے آپ حضرات واقف ہیں، میں ہر بار نئے کی تلاش میں رہتا ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ مجھے واہ چاہیے، بلکہ فرش عطا پر آنے والے کو کچھ نئی چیز مل جائے، چاہے تھوڑی سی نئی چیز مل جائے. اور چونکہ اللہ رب العزت نے اہل بیت طاہرین کے صدقے میں ایسا خزانہ مجھے فراہم کیا ہے کہ میں ہر بار اس جستجو میں رہتا ہوں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اس لیے مجھے کئی دن اس تلاش میں گزر جاتے ہیں. میں بہت ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا پہلے سے کہیں تاکہ میری یہ کوشش اور کامیاب ہوتی جائے. بہرحال اس کوشش میں 2 دن میں کہاں کامیاب ہوں، سماعت فرمائیں. میں اپنی تمہید کو تبدیل کرتے ہوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالا شان میں حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ کے لکھے ہوئے مرثیے کے منتخب ترین بند پیش کرتا ہوں. چند بند، 8-10 بند. بہت فضائل کا ایک نیا گوشہ ہے جو آنے والے ماہ ربیع الاول مبارک میں ہم کو نعت سننے اور نعت کہنے والوں کو انشاءاللہ نیا گوشہ فراہم ہوگا. سماعت فرمائیں، توجہ کے طالب ہیں کہ فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد. وقت نہیں ہے تشریح کا، ورنہ لطف آتا ہے اس کا. کہیں کہیں میں نے اس کو سرل بھی کرنے کی کوشش کی ہے.
کہ فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد۔ سچ یہ ہے کہ مختار دو عالم ہے محمد، آخر ہیں مگر سب سے مقدم، آخر ہیں مگر سب سے مقدم ہے محمد۔ پید دیکھیں مومنین، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، حال ان سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا، حال ان سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا۔ اور پوری معراج کو ایک بندے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ معراج سے جو ان کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا۔ میں دیکھیں مومنین کہ جبریل امی کو بھی نما دخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ محسوس ہوں گے حضرات، خلقت نور مبارک سرکار دو عالم سماعت فرمائے۔ پہلے کیا اللہ نے جس چیز کو پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا، 1000 برس اس دن سے وہ نور شہ بالا، 1000 برس 1000 سال، 1000 برس اس دن سے وہ نور شہ بالا، استادہ رہا روبروے خالق یکتا۔ اللہ کے حضور میں ادب سے کھڑا رہا نور رسالت مآب، استادہ رہا روبروے خالق یکتا۔ کہہ حمد و ثنا کہہ صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی۔ نور بادب کھڑا ہو کے اللہ کی حمد ثنا کر رہا ہے، اور اللہ کی نظر رحمت بطور خاص نور محمد پر۔ سماعت فرمائیں انشاءاللہ آئے گا کہ جب وہ نور اللہ کی مسلسل حمد کر رہا ہے تو اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود، ہے خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود۔ اے نور محمد، صرف تو میرا مرکز تخلیق ہے، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود۔ دنیا میں کچھ پیدا نہ ہوتا، پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو، نہ آدم نہ ملک کو۔ ارشاد حدیث ہو رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت۔ دی ہم نے تجھے سارے رسولوں پہ فضیلت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت۔ اے محمد، نائب کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیع سا، بیٹی تجھے دی فاطمہ داماد علی سا۔ بیٹی تجھے دی فاطمہ داماد علی سا۔ اور اس کی تفصیل ہے، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار یہ سن کر سخن خالق اکرم، سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، بالا کیا سجدے سے سرے پاک کو جسم، پیشانی سے سب نور کے قطرے گرے پے ہم، پیشانی سے سب نور کے قطرے گرے پے ہم، اس نور کے قطروں سے پیمبر ہوئے پیدا،
دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا. اس نور کو دو حصے کیے حق نے برابر نور محمد، اور پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر. دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے ایک حصے سے سبتین پیمبر. پیدا ہوئے ایک حصے سے سبتین پیمبر. زہرا کو پھر ایک نور سے تنہا کیا پیدا. یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا پیدا. اس سلسلے کا یہ آخری بات کہ آدم کو کیا فوج ملائک نے جو سجدہ، یہ نور محمد کا فقط پاک سے ادب تھا. ہے یوسف یعقوب کے جو حسن کا شہرا تھا، وہاں بھی فقط نور محمد ہی کا جلوہ. ہے یوسف یعقوب کے جو حسن کا شہرا تھا، وہاں بھی فقط نور محمد ہی کا جلوہ. بیت دیکھیں عزیزارو کہ بجلی ایک صاعقہ گرتے ہوئے جو دور سے دیکھا، ایک بجلی سی گرتے ہوئے جو دور سے دیکھا، موسیٰ نے اسی نور کو تھا دور سے دیکھا. موسیٰ نے اسی نور کو تھا دور سے دیکھا. المختصر مومنین کہ گزرے یہ 13 سال آقا مکے کی زندگی چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں. گزرے یہ 13 سال عجب اضطراب میں جس کی نہیں مثال کسی انقلاب میں. ہر دم اضافہ ہوتا رہا پیچ و تاب میں، انبار مشکلوں کے تھے راہ ثواب میں. حد ہو گئی کہ گل کو چمن چھوڑنا پڑا، یعنی رسول حق کو وطن چھوڑنا پڑا. جبکہ آقا اعلان رسالت سے مدینے کی پوری حیات طیبہ میں کیا کرتے رہے کہ امت پہ مہربان تھے اجداد کی طرح. پالا تھا فرد فرد کو اولاد. میں خلاصہ کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ ترک وطن کے بعد امید یہ خیال گزریں گے پرسکون مدینے کے ماہ و سال. لیکن چلے وہاں بھی ستمگر کچھ ایسی چال، ہر قدم پہ جنگ تھی، ہر گام پر قتال. بے مثل مصطفیٰ رہے اپنے کمال میں، 80 جہاد کرنے پڑے 8 سال میں. 80 جہاد کرنے پڑے 8 سال میں. 10 سال گزرے ایسے مدینے کے صبح و شام، جیسے ہوئے بشر کے لیے آفتیں تمام. اغیار کی طرف سے وہ ہر دم ہجوم عام، اور اس پہ اہل بزم کے اندازے بے لگام. یکسر بلا دیا تھا فروع و اصول کو، ہذیان وہ بتاتے تھے حق کے رسول کو. فضائل و مصائب کی ہم آمدی دیکھے تمام. آخر کو آ ہی پہنچا وہ روزے مہے سفر، دنیا سے مصطفیٰ نے کیا جس گھڑی سفر. اندھیر کس قدر تھی مدینے کی وہ سحر، ڈوبا تھا رنج و غم میں امام مبین کا گھر. آمادہ کچھ صحابی ستانے کے واسطے، اور فاطمہ تھی اشک بہانے کے واسطے. رخصت ہوئے جہان سے جب سرور انام، بے دین سارے بھول گئے دین کے نظام. جن کے لبوں پہ رہتا تھا اسلام صبح و شام، ان کی زبان پہ آیا نہ ہرگز وفا کا نام. رکھ دی کلائی شرم و حیا کی مروڑ کے، اور چل دیے نبی کے جنازے کو چھوڑ.
سوچ کر سنیں حضرات، یہ سوچ کر جو رونے لگی بنت مصطفیٰ، بیت نبی سے رونے کا ایک غلغلہ اٹھا، ہر لب میں یہ تھا اب نہیں کوئی بجز خدا، امت نے ہم کو چھوڑ دیا واہ مصیبتا، ہم کو یعنی اہل بیت کو، جنازہ رسول کو، امت نے ہم کو چھوڑ دیا واہ مصیبتا، جب گھر کے سارے خستہ جگر پیٹنے لگے، بچے بھی دیکھ دیکھ کے سر پیٹنے لگے۔ امام حسن و حسین کی نوحہ گری ایک بندہ فرمائے، اے بے قصوں کے ہمدم و غمخوار نانا جان، اے کل جہاں کے مالک و مختار نانا جان، دیکھیں تو آکے دہر کی رفتار نانا جان، لٹنے کو ہے خدا کی سرکار نانا جان، آل نبی پہ ظلم صحابہ یہ ڈھائیں گے، اب آپ کے یتیم تماچے بھی کھائیں گے، شہزادی زہرا کو تماچے ماریں گے اے مومنوں، رسول کی رحلت کی شب ہے یہ، زہرا کے گھر ایک اور مصیبت کی شب ہے یہ، غم کی علم کی رنج کی غربت کی شب ہے یہ، سوچو اگر تو دوہری قیامت کی شب ہے یہ، ہر دل میں غم فراق رسول خدا کا ہے، اور لب پہ مرثیہ حسن مجتبیٰ کا ہے۔ ماتمداران امام حسن مجتبیٰ، آقا حسن مجتبیٰ کی شہادت کے چند بند مولانا نسیم احمد علیہ مقام سے پیش کرتا ہوں کہ شبیر بکا کرتے ہیں، شبر کا سفر ہے، دنیا سے حسن جاتے ہیں، یہ ماہ سفر ہے، اس وقت عجب کرب میں زہرا کا بسر ہے، بہنوں کی خبر ہے نہ برادر کی خبر ہے، احوال دیگر ہوں ہے ولی ابن ولی کا، ہیرے سے جگر چھن گیا دل بند نبی کا۔ آقا حسن مجتبیٰ کو 9 بار زہر دیا گیا، آخری زہر ایسا خطرناک تھا جس کے لیے مفسرین تاریخ نے لکھا اگر اس کے چند قطرات، اس میں ایک قطرہ لکھا ہے، چند قطرات دریا میں ڈال دیے جاتے تو اس دریا سے جو بھی پانی پیتا سب مر جاتا۔ آپ سوچو آقا حسن مجتبیٰ کا دل کس طرح ہوگا، ہیرے سے جگر چھن گیا دل بند نبی کا، وہ زہر دغا پی کے ذرا سوئے تھے ٹپر، جو خواب میں خاتون جنا آئی کھلے پر، فرمایا جگر بندے اللہ سے رو کر میں لینے کو خود آئی ہوں، چلیے میرے دل بر، ارے بیٹا حسن ماں جائے سے ملنا ہے تو مل لیجئے بیٹا، باری گئی سامان سفر کی تھی۔ یہ سنتے ہی بیدار ہوئے حضرت شبر، سینے میں اٹھا درد کہ تڑپا دل مضطر، فرمایا کہ بھائی کو بلاؤ میری خواہر، شبیر جو آئے تو کہا اشک بہا کر، اے بھیا حسین مضطر ہے دل دار، عجب درد جگر ہے، اب گھر سے خبردار کہ شبر کا سفر ہے، اب گھر سے خبردار کہ شبر کا سفر ہے۔ اے حسین فرمایا کہ آئی تھی ابھی خواب میں اماں، کہتی تھی کہ لینے تمہیں آئی ہوں میری جان، گھر سونپ کے بھائی کو چلے آؤ میں قربان، شبیر خبر اور
کوئی دم کے ہے مہمان. اے بھیا اب عزت زہرا سے خبردار برادر, اللہ کو توبہ میرے ناچار برادر. یہ بند بطور خاص مقامداروں یہ کہتے ہی پھر درد جگر نے جو ستایا, تب سید مسموم نے ایک ضرب منگایا. ابکائیاں نے جو لگی منہ کو جھکایا, ابکائیاں نے جو لگی منہ کو جھکایا. کیا زہر تھا کٹ کٹ کے کلیجہ نکل آیا, ٹکڑے تھے 72 دل شبر کے لگن میں, تھا مقتل شبیر نہا مرگ حسن میں. ٹکڑے تھے 72 دل شبر کے لگن میں, تھا مقتل شبیر نہا مرگ حسن میں. سنے عزادارو, دیکھا جو ہی زینب نے تو یہ شور مچایا, میں کیا کروں لوگوں مجھے ظالم نے ستایا. بھائی کو ستمگاروں نے پھر زہر پلایا, کس طرح بچے گا اسد اللہ کا جایا. بس ہو گیا معلوم کہ ساما ہے سفر کے, دیکھے تو کوئی دیکھے تو لگن بھر گیا ٹکڑوں سے جگر کے. شبر کو شہادت کا یقین ہو گیا آخر, رو کر کہا بھائی سے خدا حافظ و ناصر. بس رہ گئے تھرا کے شہے صابر و شاکر, ہیرے کا سر روح حسی پر ہوا ظاہر. سر پیٹ کے کلثوم پکاری کہ یہ کیا ہے, کیوں فاطمہ کے لال کا منہ زرد ہوا ہے. سنے ماتمدارو, شبیر سے بولے یہ جگر تھام کے شبر, قاسم کو بلا لیجئے. اے دل بڑے حیدر حاضر ہوئے جب وہ تو کہا بھائی سے رو کر, اے حسین اس میری امانت سے خبردار برادر. اے حسین میرے قاسم سے ہوشیار رہنا, آپ کی خدمت یہ بجا لائے گا بھائی, جب وقت پڑے گا تو یہ کام آئے گا بھائی. اے بھیا حسین لازم ہے محبت تمہیں اس نیک خلق سے, آگاہ ہو تم بھی میرے محرو کے چرب سے. خود ہم نے سنا ہے یہ شہنشاہ نجف سے, تم پر یہ پیدا ہوں گے برادر کی طرف سے. اے حسین تم پر یہ پیدا ہوں گے برادر کی طرف سے. یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گئے شبر, ہائے ہائے میرے قاسم کا ہار شبیر تڑپنے لگے دستار پٹک کر, نزدیک تھا دم تن سے نکل جائے پھڑک کر. بہنیں جو برادر کے لیے روئی بلک کر, نالے تھے کہ سینوں پہ گری برف کڑک کر. زینب کا یہ نوحہ تھا, یہ کیا ہو گیا لوگو, ماں جایا میرا بے قصور تنہا ہوا لوگو. سماعت فرمائے کہ شبیر نے رونے سے پاکا جو ہی پایا, میت کو دیا غسل کفن رو کے پہنایا. زینب کا جگر غم کے تصور نہیں لایا, زینب کا جگر غم کے تصور نہیں لایا. یاد آ گیا وہ حال کے منہ کو جگر آیا. کہتی تھی کہ عاشور کو اب عرش ہی لے گا, تم کو تو حسین
تم کو تو حسین آج کفن تک نہ ملے گا. ہاں دوستو یہ وقت ہے اندوہ محن کا، ماتم ہے جگر بندے شہے تیرا شکن کا. زہرا نے کیا چاک گرے بانے کفن کا، سر کھول تو اب اٹھتا ہے تابوت حسن کا. حیدر بھی بکا کرتے ہیں، زہرا اور نبی بھی، عباس بھی روتے ہیں حسین ابن علی. آخری کے دو بند ہیں ماتمداروں کہ عباس بھی روتے ہیں حسین ابن علی بھی. قاسم کبھی ننھا سا گریبان پھٹا ہے، حیدر کے محبوں میں بھی ایک حسن وفا ہے. دشمن بھی تڑپتے ہیں، وہ فریاد و بکا ہے. تابوت حسن روضہ احمد کو چلا ہے. ماتم میں نہیں ہوش بجا تو کسی کے، امامہ نہیں سر پہ حسین ابن علی کے. امامہ نہیں سر پہ حسین ابن علی کے. آخری بند ہے عزادارو، ہمراہ ہیں انصار و مہاجر بھی کھلے سر. سیلانیاں ہیں محب عزا پیٹتی ہیں سر. نادا پکاری کوئی بی بی یہ تڑپ کر، اے امتیو رحم کرو میرے حسن پر. اے امتیو رحم کرو میرے حسن پر. میت پہ سنے کب یہ ستم دور کہن کے، کیوں تیر برستے ہیں. میت پہ سنے کب یہ ستم دور کہن کے، کیوں تیر برستے ہیں جنازے پہ حسن کے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.